السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کو آج ایک بہت اہم ٹاپک کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ وہ ہے کہ ہمارے ملک کے بابا جی جو کہ ایک اپنا نام رکھتے ہیں، ملک کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اپنا نام رکھتے ہیں، اور شرعی احکام کے ہیرو نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی کہ سیاست ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ انہوں نے اس دفعہ یعنی کہ مصلی قرآن پاک یعنی کہ قرآن پاک مکمل تراویحوں کے اندر کیا ہے، جس میں حافظ حمداللہ صاحب نے تلاوت قرآن پاک کی ہے۔ تھوڑا سا سناتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد یعنی کہ تفصیل سے آپ کو سنائیں گے۔ اس کے بعد یعنی کہ سلمان گیلانی صاحب نے کچھ نعتیہ الفاظ پیش کیے ہیں، اور یعنی کہ نعتیہ اشعار پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد مولانا راشد سومرو صاحب قائد سندھ نے جناب ایک مختصر سا خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمن داماتہم برکاتہم عالیہ بابا جی خود نے ایک مکمل طور پہ یعنی کہ تلاوت قرآن پاک کی ہے، اور اس سے ذرا مختصر سنیں پھر تفصیل سے سنیں گے۔ کوئی ذلی بروزی نبی نہیں، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ آج آپ کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے۔ بے شک، زرداری صاحب بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، نواز شریف بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، شیخ رشید بھی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے تو خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا زبردست ہوا۔ جی ہاں، یہ وہ بابا جی ہیں جس نے 70 سال کی عمر میں آج سارا قرآن پاک کو مصلی پہ سنایا ہے، تراویحوں میں سنایا ہے۔ اور یہ قصہ صرف آج کا نہیں بلکہ ہر سال جب رمضان آتا ہے تو یہی بابا جی آپ کو مصلی پر کھڑا نظر آئے گا۔ اکابرین کی یاد ہے یہ بابا جی، پورے سال یہی بابا جی امت مسلمہ اور ملک عزیز کے ناموس کے لیے ہر محاذ پر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نظر آئے گا یہ بابا جی۔ جی ہاں، تو یہی بابا جی وہی ہیں کہ آپ کو منبر رسول پر بیٹھ کر اپنا فرض منصبی سنبھالتا ہوا بھی نظر آئے گا یہ بابا جی۔ میں اس بابا جی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں، جو اس عمر میں جس عمر میں ہم اپنے بڑوں کو گھروں میں آرام کی تلقین کرتے ہیں، بیماری کی حالت میں، کبھی آپ کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا نظر آئے گا یہ بابا جی، تو کبھی آپ کو یہ اندرونی اور بیرونی مسائل کو بہت اچھے انداز سے سلجھاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بابا جی، اور کبھی حکمران وقت کے ناجائز اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بابا جی، تو کبھی مظلوم کی آہوں کو اپنے دل میں سماتا ہوا نظر آئے گا یہ بابا جی۔ اگر اس عمر میں یہ تھکتا نہیں ہے اور ہمارے لیے اور اسلام کے لیے اور ختم نبوت کے لیے یہ لڑتا ہے، تو جوانوں، میرے آپ کے لیے سستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قدر کرو اس عظیم شخصیت کی۔ اس دور میں کوئی عطا اللہ شاہ بخاری لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہم نے ان عظیم قیادت کی، عظیم شخصیت کی قیادت میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے محاذ کو سنبھالنا چاہیے۔ علماء سے میری درخواست ہے، اور شرعی علماء سے درخواست ہے، اور مدارس کے طلباء سے درخواست ہے کہ اپنی سیاست کو سنبھالو۔ یہ سیاست جس طرح ایک منبر اور محراب تمہیں وراثت میں ملی ہے، اس طرح سیاست بھی ملی ہے۔ سیاست کو کسی حال میں نہ جانے دو، سیاست میں اپنا پورا کردار ادا کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں، جو پروگرام ہوا اس میں تلاوت قرآن پاک حافظ حمداللہ کے نے پروگرام کا آغاز کیا، ان کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ سلمان گیلانی نے جناب نعتیہ کلام کچھ پیش کیا ختم نبوت کے موضوع پر، وہ جناب سنتے ہیں۔ اس کے بعد راشد سومرو صاحب، مولانا راشد سومرو صاحب قائد سندھ
انہوں نے مختصر سا خطاب کیا ہے جس میں 2 ہی باتیں رکھی ہیں، وہ سنتے ہیں تو ذرا توجہ دیں۔ عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأمور ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے سلام اس پر کہ جس
سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اور بند باب نبوت ہوا آپ پر، بند 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 باب نبوت، بند فلی کلوزڈ، نو روم ایٹ آل، کوئی دراڑ، کوئی رقبہ، کوئی خلل، کوئی کچھ، ایئر ٹائٹ، بند 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 باب نبوت ہوا آپ پر، کوئی ذلی بروزی نبی نہیں، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ سب سے پہلے تو قائد محترم دامت برکاتہ العالیہ کو، حافظ صاحب کو اور سننے والے تمام سامعین کو قرآن مجید سننے اور سنانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دو باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالیہ دنوں میں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے حضرت قائد محترم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اور آج الحمدللہ اسی حشاشیت کے ساتھ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ رمضان کے ان مبارک ساعتوں میں خصوصی طور پر حضرت قائد محترم دامت برکاتہم العالیہ کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی دراز عمر کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ملکی حالات، عالمی حالات، سیاسی حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ جو 15 سال پہلے حضرت قائد محترم مد ظلہ نے قوم کے سامنے رکھا، عوام الناس تو اپنی جگہ اس وقت علماء بھی اس بیانیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھے بھلے علماء یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کا ذاتی خیال ہے عمران کے بارے میں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، لیکن 2.5 سال کے دور اقتدار نے ثابت کر دیا کہ عمران خان واقعتاً یہود اور ہنود کا ایجنٹ ہے۔ ملک کی سیاست کہاں جا رہی ہے، ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے، ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کہاں جا رہی ہے،
یہ ایک الگ موضوع ہے، یقیناً جس کا ہم سے تعلق ضرور ہے۔ پوری قوم، پوری پاکستان کے باشندے مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اہم مسئلہ ہے جو ہم سے وابستہ ہے، دینی طبقے سے وابستہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ عمران خان کے دور اقتدار میں دینی کاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ آج مدارس کا نصاب کہاں ہے؟ آج پورے ملک کے اندر مساجد کی نئی تعمیر پر پابندی ہے، مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی ہے، چرچوں کو تو سیکیورٹی مہیا ہے، مندر تو محفوظ ہیں، لیکن آج ایک ایک رات میں 19 مساجد شہید کر دیے جاتے ہیں۔ قادیانی دندناتے پھر رہے، آسیہ ملونہ کہاں ہے؟ قادیانی مصنف کہاں ہے؟ صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کرنے والا وہ ملعون کہاں ہے؟ عورت آزادی مارچ کے نام پر لاہور میں جو تماشا ہوا اسٹیج پر، جو خواتین نے اپنی شلواریں لٹکائیں اور پوری قوم نے دیکھا، اور مادر پدر آزادی کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ ابھی جس طرح مدارس پر قبضے کے خواب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والے وقت میں نہ ہمیں پگڑی میسر ہو، نہ داڑھی میسر ہو، نہ مسجد میسر ہو، نہ مدرسہ میسر ہو۔ لہٰذا حضرت قائد محترم روز اول سے جو بات بار بار علماء کو کہتے ہوئے آ رہے ہیں، میں ان کی موجودگی میں انہی کی بات کا اعادہ کر رہا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ علماء اکرام سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں، ورنہ آپ کا وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا، وہی حال ہوگا جو ترکی میں ہوا۔ وہاں علماء آپ سے زیادہ، طلبہ آپ سے زیادہ، مساجد اور مدارس آپ سے زیادہ۔ کیوں اسلامی قانون وہاں محفوظ نہ رہ سکا؟ کیوں داڑھی اور پگڑی محفوظ نہ رہ سکی؟ کیوں مسجد اور مدرسہ وہاں محفوظ نہ رہ سکا؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ علماء نے تمام میدان کو سنبھال لیا تھا، تقریر سے، تصنیف سے، تحریر سے، تبلیغ سے لے کر تدریس تک، لیکن وہاں کے علماء نے جب سیاسی میدان قوانین کے حوالے کیا، نوابوں کے حوالے کیا، سرداروں کے حوالے کیا، جاہل لوگوں کے حوالے کیا، دین سے عاری لوگوں کے حوالے کیا، تو پھر ہم نہ اپنی مسجد بچا سکے نہ مدرسہ بچا سکے۔ لہٰذا اقتدار ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ میں نے حضرت قائد محترم کو کچھ دن پہلے کہا کہ حضرت آپ کو پتا ہے کہ آپ اسمبلی سے باہر کیوں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو نکالا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو نکلوایا ہے، امریکہ نے اور برطانیہ نے آپ کو نکالا ہے، لیکن میں نے کہا کہ حضرت میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے، آپ کو اسمبلی سے اللہ نے باہر نکالا ہے۔ مجھے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ 15-20 سال ہو گئے تھے، آپ تنظیمی سطح پر پارلیمانی مصروفیات کی وجہ سے، ملکی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہے تھے، اور ان 2.5 سالوں میں آپ نے جماعت کو جو وقت دیا ہے، آج آپ کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے۔ زرداری صاحب بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، نواز شریف بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، شیخ رشید بھی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے تو خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ قائد محترم کی کامیابی ہے، جماعت کی کامیابی ہے، لیکن ہم نے عملی طور پر یہ مدرسہ تبھی محفوظ رہے گا جب ہم سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں گے، یہ مسجد تبھی محفوظ رہے گی جب ہم سیاسی میدان میں کردار ادا کریں گے، یہ ہماری داڑھی اور پگڑی تبھی محفوظ رہے گی جب ہم سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ علماء اکرام اس حوالے سے ہمیں ہماری جو سستی ہے اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز کامیابی جمعیت علماء کے قدم چومے گی، آپ کے قدم چومے گی، اور میں تو اپنے قائد کو مستقبل قریب میں انشاءاللہ ایوان صدر یا ایوان ضرور دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ضرور لائے گا۔ ایک مرتبہ پھر مبارکباد کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آنکھیں وہی ابرو وہی چہرہ بھی وہی ہے، انداز تکلم وہی لہجہ بھی وہی ہے، ہم شکل بابا جان امیر المجاہدین، دیکھو بغور سر پہ امامہ بھی وہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم.